ویلکم بیک جی. ہم اپنے 5th سیگمنٹ کی جانب چلیں گے. آج جی 20 اکتوبر ہے اور ورلڈ شیف ڈے منایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے عبیرہ ارسلان نے. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ آل گڈ. مجھے یہ بتائیے اپنے کیریئر کے حوالے سے کہ پہلا دن, وہ پہلا ٹائم, پہلا لمحہ کب تھا جو آپ نے سوچا کہ آپ شیف بنیں گی؟ سوچا ایسا نہیں تھا کہ شیف ہی بنوں گی. کوکنگ کا شوق تھا. دیٹ واز جو چیز ایک آپ اپنے گھر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. گھر میں مطلب جب ہوتا تھا کوئی پارٹی یا کوئی فیسٹیوٹیز ہوتی تھی تو میں اپنی ماما کو دیکھتی تھی کہ وہ ایک پورا دسترخوان جو ہے نا لگتا تھا اور پھر ہر بندہ جو ہے نا ان کے کھانے کی تعریف کرتا تھا. آہستہ آہستہ ڈیفینیٹلی بیٹی ماں کا عکس ہوتی ہے, تو وہ ان چیزوں کو دیکھتے دیکھتے کوکنگ کی طرف اسٹارٹ میگی سے, پھر آملیٹ سے, کچھ اس طرح سے ہوا. لیکن پھر وہ بڑھتا چلا گیا, اور جب وہ ہوا تو پھر دین آئی تھنک ون ڈے کہ وائی ناٹ آئی شوڈ جوائن دس ایز اے پروفیشن. تو چیزیں کچھ یہاں سے شروع ہوئیں. زبردست. اچھا, کیا اسے آپ نے محدود رکھا گھر تک, یا اس میں آپ نے سرٹیفیکیشن بھی کیا, آؤٹ آف ورلڈ بھی گئیں؟ کیا کیا آپ کے اس میں سفر ہے, اس حوالے سے بتائیے. آؤٹ آف ورلڈ یو سمجھیں, آئی بورن اینڈ برڈ ان سعودی عربیہ. سو بیسک ٹریننگ تو مما سے رہی. اس کے بعد میری ٹریننگ ہوئی ہے لیکارڈن بلو کی ٹرینر سے, اور شی واز اے کیتھلک لیڈی. وہ جدہ ہوتی تھی تو میں مکہ سے جدہ جاتی تھی ان کے پاس ٹریننگ کے لیے. زبردست. اور ان سے ٹریننگ ہوئی. اس کے بعد آئی وینٹ ٹو دبئی, تو بیچ میں ٹریننگ, پھر ولٹن کورسز, جہاں سے مطلب آتا گیا. وہ سمجھ تھا کہ یہاں پہ کچھ ورک شاپس ہیں, کچھ ٹریننگس ہیں, تو بس اس کو سمیٹتی چلی گئی. ایک بہترین شیف بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کیا کرنا پڑتا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کے پاس پیشن ہونا چاہیے, اور اینڈ دین اف یو آر لائل ود یور اون سیلف, تو پھر آئی تھنک سب چیزیں ہی بہتر ہو جاتی ہیں. اف یو آر لائل بائی یور اون سیلف, تو سب چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. بہت ہی پیارا جواب. ورلڈ شیف ڈے منایا جا رہا ہے, آپ اس کو کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ پرسنلی سب سے پہلے تو باقی جو ہمارے فیلو شیفس ہوتے ہیں, سینئرز ہوتے ہیں, جسٹ ٹو گریٹ دیم, ایک فارمل ہائی ہیلو کے بعد. ہر سال ایک تھیم جو ہے وہ رکھا جاتا ہے شیفس ڈے کے اوپر, اور جیسے یہاں کے کرنری انسٹیٹیوٹس ہیں وہاں پر ڈفرینٹ سیمینارز ہوتے ہیں, جس میں کچھ پریویس سال کی جتنی بھی آپ کی سروسز ہوتی ہیں, اوارڈ سیریمنیز ہوتی ہیں, ایوارڈ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, اپریسیشنز ہوتی ہیں, اپریزلز. ہم لوگ کس طرح سے مناتے ہیں, یا تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایک نیا ریزولوشن اپنے پاس رکھیں پچھلے پورے سال میں جو کچھ کیا ہے, جسٹ ٹو میک یور سیلف اے بیٹر پرسن اور اے بیٹر شیف ان پروفیشن. تو کسی ایک چیز کو پکڑتے ہیں کہ جی یہ ہمارا موٹو ہے, اور اس دفعہ ہم نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے. جیسے لاسٹ ایئر ایک تھیم ہم لوگ کی تھی پاس اٹ آن, کہ اپنی اسکل کو آپ نے اپنے تک محدود نہیں رکھنا. ایک متھ ہے شیفس کے بارے میں جی وہ اپنی ریسیپی نہیں دیتے. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کیوں ہوتے؟ بالکل جی, بالکل زبردست. لیکن واقعی میں نے بھی یہی سن رکھا ہے کہ یقیناً کوئی ایک ایسی ریسیپی آپ کی ہوگی جو اون ریسیپی ہوگی, اور وہ آپ شیئر نہیں کرنا چاہتی ہوں گی. ایسا ہوتا ہے فار سم ایکسٹینٹ, میں اس کو مانتی ہوں. وہ دیٹس کالڈ سگنیچر ریسیپیز. بالکل اگر سگنیچر ہم ریسیپی. ہاں سگنیچر ریسیپیز, جس طرح بہت چھوٹی سی ایگزامپل کہ ہر انسان ڈفرینٹ برانڈس کو جو ہے نا پسند کرتا ہے, لیکن کسی برانڈ کی آپ کو ایٹری کی کوئی بھی ڈش بہت پسند ہو, آپ کبھی بھی جا کے ان سے ریسیپی نہیں مانگ سکتے. آپ مانگے گی بھی نہیں, اور اگر آپ مانگیں بھی تو آپ کو ملے گی بھی نہیں. سو فیل یور سیلف لائک اے برانڈ, یو آر اے برانڈ. تو آپ اپنی چیز کو ویسے نہیں آرام سے سب کے ایکسیس میں نہیں دے سکتے. اور اگر رہی بات جب آپ ٹریننگ کے لیے آتے ہیں, جب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کرتی ہوں, میں ان کو ہر وہ ٹیکنیک, ہر وہ ٹائمنگ اور ہر چیز ان کو ان کے ساتھ ایکسپلین کرتی ہوں ود دا کریکٹ ٹرمینالوجی, کہ آپ ان اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے سیم چیز ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. اچھا زبردست. مطلب یہ خود بھی بہترین شیف ہیں, اور نہ ہی نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں, اور ساتھ میں ان کا انسٹیٹیوٹ بھی ہے جس میں اسٹوڈنٹس کو بہت اچھی کوکنگ سکھاتی ہیں. سگنیچر ریسیپی کی جانب آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہ مزے کی بات کر دی اور یہ پوچھے بنا تو میں بالکل نہیں جانے دوں گی. سگنیچر ریسیپی کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیے, کیا وہ آیا پاکستانی ڈش ہے, یا آپ کی خود کی ڈش ہے, یا کوئی انٹرنیشنل ڈش ہے جس کو آپ نے ایک نئی چیز ایڈ کر کے کچھ نیا بنایا؟ اٹس مائی موسٹ فیوریٹ تھنگ. بہت ساری چیزیں فیوژن میں بنائی تھی, بٹ مائی ویری اون سگنیچر ریسیپی از دا چکن کیک. چکن کیک؟ یس. او مائی گاڈ. اچھا. اور
وہ مجھے بہت ایک ہوتا ہے کہ بہت جس طرح ہر آرٹسٹ کو اپنی کوئی ایک چیز سے زیادہ پیار ہوتا ہے, مجھے اپنے چکن کیک سے بہت پیار ہے. چکن کیک, اچھا سننے میں ہی مجھے بہت مزے کا لگ رہا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ نمکین ہوگا کہ میٹھا ہوگا. سیوری, اٹس نمکین ہوتا ہے یہ. اور کیونکہ اس کی جو لک ہے اور اس کی اسٹیکنگ ہے وہ اس طرح سے کی جاتی ہے کیک کی طرح, تو وہ کیک کی طرح لگ رہا ہوتا ہے, لیکن ہے وہ سیوری آئٹم. مگر مجھے کیونکہ اس کا آئیڈیا بھی مجھے اس طرح سے آیا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی سیلیبریشنس پہ میٹھا اوائڈ کرتے ہیں, وہ نہیں پسند کرتے. بالکل نہیں So پسند کرتے. that's the main reason behind it. اور میرے اپنے پیرنٹس بھی تھا, وہ میٹھا اوائڈ کرتے تھے, تو مجھے تھا کہ میں کچھ سیوری آئٹم کے ساتھ اس چیز کو. اچھا, آپ نے جب یہ آئٹم ریڈی کی چکن کیک, کتنے ایسے آرڈرز تھے اور کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے پہلے آپ کو کال کر کے پوچھا کہ کوئی سگنیچر کیک ہے آپ کے پاس, اور آپ نے بتایا کہ جی چکن کیک, اور آگے سے سننے کو عجیب عجیب سے کمنٹس ملے؟ اچھا, ویسے تو الحمدللہ مجھے اس چیز کی سپورٹ فیملی سے رہی, دوستوں سے رہی, تو یہ اسپریڈ ہوا ورڈز آف ماؤتھ سے. مطلب کسی ایک فرینڈ نے کہا, ڈفرینٹ فرینڈ آف سرکلز بیٹھے, یا ہم نے ابیر سے آرڈر کیا تھا تو چکن کیک کے تھے. ہاں, پھر وہ باری باری سب کو تھا کہ آج ہم نے اپنے فرینڈس, اس فرینڈ سرکل کے لیے آرڈر کرنا ہے, اینڈ دین فیو آف دیم کہ جی مجھے اپنے کولیگس کے لیے آرڈر کرنا ہے, مجھے ان کو بتانا ہے, میں ان کے سامنے ذکر کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں. تو کچھ کو حیرانگی ہوتی تھی کہ مطلب چکن بھی ہوگا اور میٹھا کریم کے ساتھ کیسے کھایا جائے گا, تو دے سیمس ا بٹ کنفیوزڈ. مگر جب سب نے ٹیسٹ کیا جہاں جہاں پہ اس نے, پھر انہوں نے انڈیویجولی جو ہے نا اس چیز کو آرڈر کیا. زبردست جی, چکن کیک کی بات سنتے ہی مجھے تو بھوک لگ گئی ہے, تو ہم ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی, ایک بار پھر آپ سب کو گڈ مارننگ لاہور میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ جی موجود ہیں اسٹوڈیو میں ابیر, اور ابیر بہترین اور نامور شیف ہیں. ابیر سے کنٹینیو کرتے ہیں گفتگو. ابیر, آپ بتا رہی تھی چکن کیک کے بارے میں. چکن کیک کے حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ سارا ہی نمکین ہوتا ہے, یا پھر وہ ایک سننے میں مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے کریم ہوگی, یا مے بی وہ ایک سویٹ سی بریڈ اور اس کے اوپر چکن, ایسا ہے یا ٹوٹل ہی نمکین ہے یہ؟ یہی سب جو ہے نا ہر سننے والا سوچتا ہے یہ ٹوٹلی نمکین ہے. زبردست. جہاں پہ نارملی کیک میں اسپونجز کی لیئر ہوتی ہے, اس میں بریڈ کی لیئرز ہوتی ہیں, اور اس میں کریم یا مٹھاس کی دور دور تک کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اچھا, ہم جب بھی سیلیبریشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہی ایک معمول کے مطابق کیک آ رہا ہوتا ہے کہ جس کی بریڈ بھی سویٹ ہے اور اوپر کریم ہے, اس کے اوپر چاکلیٹ ہے, مطلب تمام چیزیں آپ کو میٹھی ہی مل رہی ہیں. تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ شاید یہ کوئی مکسچر ہے, اور عجیب سا ٹیسٹ بھی آ رہا تھا ذہن میں, لیکن یہ ٹوٹل نمکین ہے. یہ تو بھی مزے کی چیز ہے. زبردست. بالکل. تو آپ کا کوئی آن پیج یا پھر کوئی آن برانڈ جس سے آپ یہاں پر سیلنگ کرتی ہیں؟ ہاں جی بالکل, میرا پیج ہے ریباز کچنٹ. میں اسی کے نیم کے انڈر جو ہے نا اپنے آن لائن آرڈرز لے کر چلتی ہوں. اور سب سے زیادہ مجھے خوشی اس چیز کی ہوتی ہے جب مجھ سے ایک ہی آئٹم, کبھی دفعہ بور بھی ہو جاتے ہیں کہ سیم پروڈکٹ بار بار آپ کو بنا ہوتا ہے, لیکن ہر دفعہ مجھے جو ہے نا ایک ڈفرینٹ خوشی ملتی ہے اس چیز کے لیے. اچھا, پہلے کے شیفس میں اور اب کے شیفس میں کیا ڈفرینس نظر آتا ہے؟ کیا پہلے جو شیفس تھے وہ صرف ایک خانسامہ کہا جاتا تھا, نارمل, اتنی زیادہ ویلیو بھی نہیں دی جاتی تھی. اب کے شیفس جو ہیں باقاعدہ اس کے کورسز بن گئے ہیں, باقاعدہ ڈگری ہے, سرٹیفائڈ ہیں. کیا خاص ڈفرینس نظر آتا ہے؟ ایجوکیشن. آل رائٹ. اسکل تو دیکھیں, جو سینئرز ہیں جس کو ہم لوگ عام زبان میں لوگ کہتے ہیں کہ جی جو بہت بلک لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, جس کو پہلے دور میں لوگ کہتے ہیں جی یہ تو خانسامہ ہے, یہ تو نائی ہے, ان کے پاس جو اسکل ہے اس کو کمپیٹ کرنا ایک بہت مختلف چیز ہے. وہ لوگ ایک اپنے کسی نہ کسی استاد سے سیکھتے چلے آئے ہیں. اب جب آج کے دور میں جب شیف بن رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس جو اسکل تھی وہ صرف کوکنگ کی حد تک تھی. دے نوز ہاؤ ٹو کوک. لیکن اب جو شیف ہیں دے آر سرٹیفائڈ شیفس. اب گڈ شیف از اے گڈ کچن مینیجر. اس کو اپنے اسٹاف کو مینیج کرنا ہے, اس کو پینٹری مینیج کرنی ہے, اس کو اپنے کلائنٹس کو دیکھنا ہے. تو شیف کا کام صرف اور صرف کچن میں کوکنگ کے حوالے تک چولہے کے آگے نہیں رہ جاتا, اسے بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو پہلے شیفس میں اور اب کے شیفس میں ڈفرینس یہ ہے کہ ان کے پاس ایجوکیشن ہے, اور اس میں اب تو فوڈ سائنسز انوالو ہیں. بالکل. اب آپ کو ہر چیز کی ہاؤ نہ ہونی چاہیے. اگر کوئی الرجک ہے آپ کا کلائنٹ, تو آپ کو اپنے انگریڈینٹس اس حساب سے سیٹ کرنے ہیں. اسی طرح سے جس طرح انوویشن آتی جا رہی ہے چیزوں میں, آہستہ آہستہ جیسے ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر فیلڈ میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کی اس فیلڈ میں بھی
پہلے شیفس کے پاس صرف اتنا ہوتا تھا کہ جی آپ نے ایک مینیو ہے اور اسی کو لے کر چل رہے ہیں. بالکل جی بالکل. اب آپ کے پاس سٹارٹرز الگ چل رہے ہوتے ہیں, مین کورسز اور الگ آپ چل کو رہے الاؤ ہوتے کیا ہیں. جاتا ہے کہ اپنی ریسیپیز کو بھی آپ ان کر سکتے ہیں. اگر جس طرح مینیوز میں آپ دیکھیں تو ہر مینیو میں آگے کہ جی شیف اسپیشل لکھا ہوتا ہے یا پھر آئٹم آف دا ڈے لکھا ہوتا ہے, سوپ آف دا ڈے لکھا ہوتا ہے. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ اس دن شیف کچھ اپنی کریشن ایڈ کرتا ہے جو کہ مینیو سے ہٹ کے ہوتی ہے. اور جو بہت زیادہ مطلب فریکوینٹ ہوتے ہیں آؤٹ گوئنگ جو لوگ جاتے ہیں باہر کھانے کے لیے, ایٹنگ آؤٹ کے لیے, ان کو وہ باقاعدہ جا کر پوچھتے ہیں کہ آج مینیو میں شیف اسپیشل کیا ہے. رائٹ. تو اب کے شیف کے پاس جو اسکل ہے, ان کے پاس نالج ہے, ایجوکیشن ہے فوڈ کی, ہر انگریڈینٹ کی. ان کو پتہ ہے کہ یہ انگریڈینٹ اگر کسی دوسرے انگریڈینٹ کے ساتھ مکس اینڈ میچ ہوگا تو اس کا فیوژن کیا فلیور آئے گا. اچھا, یہاں پر ہم کچھ چٹپٹی سی بھی باتیں کر لیتے ہیں ان سے کہ جب آپ نے سٹارٹ کیا, مطلب کہ ہر کوئی بھی کام ہم جب کرتے ہیں پہلی منزل ہوتی ہے, پہلا سٹیپ ہوتا ہے, تب کتنی بار جلایا؟ جلایا تو نہیں, نمک مرچ بہت تیز ہوئی. اور اچھا, اس کے اوپر یہ تھا کہ جیسا اگر بالکل بگنر سٹارٹ سے بتاؤں تو اس میں کہ اگر کبھی نمک تیز ہو بھی گیا یا مرچ تیز ہو گئی, آپ کو فلیور خود کو نہیں سمجھ میں آ رہا یا آپ نے نہیں چکھا, اس ٹائم آئیڈیا نہیں تھا کہ خود ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے سرو کرنے سے پہلے. یہ چیز یہاں بھی پر اسی چیز سے ٹپ سیکھی. بھی آپ نے ایڈ کرنی ہے کہ جب نمک زیادہ ہو جائے تو ہم اس کو کیسے کور کر سکتے ہیں. اٹ ڈپینڈس ڈفرنٹ ریسیپیز. اگر آپ کے پاس ڈرائی آئٹم ہے تو یو کین ایڈ انینس ان اٹ, تو اس کو بیلنس کر دے گا. آپ سم ٹائمز دہی ایڈ کر سکتے ہیں. اگر کوئی ہانڈی وغیرہ کڑھائی وغیرہ تو ایک بہت بیسک ٹپس چل رہی ہیں, پورشن آف سلائس آف پوٹیٹو آپ جا سکتے ہیں. کوئی آٹے کا پیڑا بنا کر آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اگر کوئی آپ کی ڈرائی آئٹم ہے اور اس میں نمک زیادہ ہو گیا ہے تو آپ اس میں انین یعنی کہ پیاز ایڈ کر سکتے ہیں, وہ اس نمک کو بالکل ختم کر دے گی, بیلنس کر دیتا ہے, بیلنس کر دے گی. اور اگر آپ کے پاس کوئی لائک سالن ٹائپ چیز ہے جس میں آپ گریوی ہے, کوئی گریوی ہے, سوپ ہے, تو اس میں آپ آٹے کا پیڑا استعمال کر سکتے ہیں. اچھا جی, زبردست ٹپ بھی مل گئی ہے. واپس ان کی جانب آتے ہیں اور یہ بتائیں کن چیلنجز کا سامنا رہا آپ کو. بہت زیادہ. بہت زیادہ. کوئی ایک ایسا واقعہ جو آج تک آپ کے ذہن میں ہے اور کبھی نکلا نہیں؟ بہت سارے ہیں چیلنجز. سب سے بڑے چیلنجز آئے مجھے جب مجھے پاکستان آ کر کام کرنا پڑا, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ تھوڑی ڈفرینٹ ہے, پاکستان کی مارکیٹ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. اور بینگ اے فیمیل کچن میں اپنی جگہ بنانا مشکل لگا. اچھا. اتنے سارے میل شیفس کے بیچ میں, سب ایک ڈومیننٹ سوسائٹی کے بیچ میں آپ کو اپنا آپ منوانا, یہ سب سے زیادہ بڑا چیلنج تھا. اس کے علاوہ اسی کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ ایک خوبصورت سا پیغام ہماری ان خواتین کو دیجیے جن کے پاس یہ ہنر ہے لیکن وہ باہر نکلنے سے ڈرتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ شاید جب ہم باہر جائیں گے تو ہم اتنا ٹف کمپٹیشن کا سامنا کرنا ہوگا کہ ہم شاید میں بھی نہیں کر پائیں گے. ان کو آپ نے ایک خوبصورت سا پیغام دینا ہے. دیکھیے, پہلے دور اور تھا, پہلے ہر ایک انسان کو لگتا تھا کہ صرف باہر نکل کے کام کر سکتے ہیں. اب دور ہے سوشل میڈیا کا. آپ اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر بہت آسانی سے اپنا کچن گھر کا رن کر سکتی ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہو, اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نکلیں. آپ اپنے چیلنجز آپ کو اس میں بھی ہوں گے, لیکن اگر آپ کو یوں لگتا ہے کہ جی ہم باہر سوسائٹی میں نکل کے کام نہیں کر پائیں گے تو ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے باہر سوسائٹی میں نکل کر بھی کام کیا, میں نے گھر کی چار دیواری میں بھی کام کیا, اینڈ اسٹل آئی ایم ڈوئنگ بوتھ. لیکن اس چیز سے ڈسہارٹ مت ہو کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, اور ایسا ہے کہ آج کل کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, نہ صرف پروفیشنل لیول پہ یعنی کہ باہر ریسٹورینٹس میں, اور ہار جیت تو میرا خیال ہے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہے. اسی کے ساتھ ہم جی شیف عبیر کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جی اپنے 6th اینڈ لاسٹ سیگمنٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں جی بریک میں جوائن کیا ہے مفتی غلام یاسین نظامی صاحب نے. یہ مذہبی اسکالر ہیں. آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو ہے کسب حلال یعنی کہ رزق حلال کمانا اسلام میں کس قدر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام فرائض کے بعد کسب حلال کا کہا ہے کہ آپ نماز, زکوٰۃ, روزہ, ان تمام چیزوں کے بعد جو کام بہت اہم ہے دیٹ از کہ آپ نے رزق حلال کمانا ہے. تو اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا احسان. زبردست. سر یہ بتائیے گا کہ اس کی اہمیت اور فضیلت کس قدر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ.
اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اللہ کے پیارے رسول کے اس فرمان سے لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت سے روزی کمانے والا، کسب حلال کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ حلال طریقے سے روزی کمانا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے، نہ صرف اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے بلکہ اللہ کے پیارے رسول کا بھی محبوب بنا دیتا ہے۔ اور دیکھا جائے نا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر یہ مثالیں جو ہیں وہ کسب حلال کی ہمارے سامنے پیش کی ہیں۔ آپ تجارت کے پیشے کے ساتھ وابستہ تھے، اس کے علاوہ آپ نے اور جو ہے وہ دیگر بہت سارے پیشے جو ہیں وہ اختیار فرمائے ہیں، اور اختیار فرما کر اپنی امت کو اور اپنے نام لیواؤں کو اس بات کا درس دیا ہے کہ کسب حلال کرنا یہ تمہارے لیے لازم ہے، کیونکہ زندگی کا وجود اور زندگی کا دار و مدار وہ انہی چیزوں پر ہے، اس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ بالکل، بے شک۔ اچھا، احادیث کی روشنی میں اگر ہم بات کریں اور قرآن کی روشنی میں، ان دونوں کی روشنی میں کیا اہمیت ہے؟ جی دیکھا جائے نا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کے ایک صحابی رسول جو ہیں وہ آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ کام کر رہے ہیں، تو ایک صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس سے بہتر نہیں تھا کہ یہ نماز پڑھ لیتے، روزہ رکھ لیتے، تو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ شخص محنت کر رہا ہے اپنے والدین کو پالنے کے لیے، اپنی اولاد کو، اپنے بیوی بچوں کو، تو اس کا یہ عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی کسب حلال ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو ہمارے دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول نے اس کو عبادت کا درجہ دیا ہے، اور یہ عبادت کا درجہ ایسا درجہ ہے جو دیگر تمام کی تمام عبادات کی قبولیت کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کسب حلال کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے بندہ دیگر عبادات جو ہے ان کو احسن طریقے کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا سر، جو رزق حلال کی ہم جہاں پر بات کرتے ہیں، یہ کن کیٹیگریز میں فال کرتا ہے؟ مطلب کون سے ایسے لوگ ہیں جو کما تو رہے ہیں، محنت مزدوری بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ ان کا جو کمائی ہے وہ رزق حلال میں نہیں آتی؟ دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول نے، یا یوں کہہ لیجیے ہمارے دین نے ان تمام چیزوں کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں دین دی ہے۔ ہمارا دین جو ہے وہ عالمگیر دین ہے، زندگی کے تمام گوشوں میں وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے نا، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فرمان پر عمل کریں اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، اور جائز طریقے کے ساتھ وہ طریقے جو شریعت نے اور دین نے ہمیں بتلائے ہیں ان طریقوں پر عمل کر کے روزی کمائیں، کسب حلال کے طریقوں کو اپنائیں، اور وہ چیزیں جو اللہ کے اور اس کے پیارے رسول نے جن چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے ہمیں چاہیے کہ ان سے اپنے آپ کو محفوظ بنائیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے برکت جو ہے وہ انہی چیزوں میں ہے کہ جن چیزوں کو اپنانے کا اللہ اور اس کے پیارے رسول نے حکم دیا ہے، اور انہی چیزوں کے اندر بندے کے رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے، بندے کے رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، اور ان چیزوں کو اپنانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بندوں کو رضا اور خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اچھا، جو رزق حلال نہیں کماتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم دیا گیا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ، ظاہر سی بات ہے جو رزق حلال سے ہٹ کر جائیں گے تو اسے رزق حرام کا نام دیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ اپنے حلق میں لے کر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نحوست سے 40 دن تک نہ تو اس کی دعا کو قبول فرمائے گا اور نہ اس کی عبادت کو قبول فرمائے گا۔ اور دوسری روایت کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ رزق حرام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو تمہارے فرض کو قبول فرماتا ہے اور نہ ہی تمہاری نفلی عبادت کو قبول فرماتا ہے۔ تو اس سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبادات کی قبولیت کا دار و مدار جن چیزوں پر رکھا گیا ہے ان چیزوں کے اندر بنیادی طور پر رزق حلال جو ہے یہ شامل ہے، اور رزق حرام جو ہے یہ بندے کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ رزق حرام جو ہے یہ بندے کی عبادات کی جو فضیلت و اہمیت ہے اس کو ضائع کر دیتا ہے، اور رزق حرام ایک ایسا عمل ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بندے کو دنیا سے جاتے وقت کلمہ طیبہ کی توفیق بھی نصیب نہ ہو، کیونکہ حرام رزق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے پیارے حبیب کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ زندگی جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اور اس کو بہتر طریقے سے لوٹانا جو ہے یہ ہمارا بنیادی اور دینی فریضہ ہے۔ سر، حدیث کی روشنی میں اگر کوئی حدیث آپ ہمارے ویورز کو سنائیں اور ہم اس کو ایڈ کرتے چلیں کس اس حوالے کی سے؟ اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے۔ جی میں نے جس طرح کے شروع میں عرض کیا کہ رزق حلال کمانے والا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا دوست قرار دیا ہے۔ دیکھیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ تو
تو اگر محنت کرنے والا اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حبیب قرار دے رہا ہے تو یہ کتنا بڑا ٹائٹل اور کتنے بڑے آنر والی بات ہے. اور یہ آنر جو ہے وہ کس وجہ سے حاصل ہوتا ہے؟ دیکھا جائے نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، حج کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، ان عبادات کی ادائیگی والوں کو بھی حبیب اللہ کا لقب نہیں دیا گیا. جو لقب جو ہے وہ محنت کے ساتھ روزی کمانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. یہ بنیادی حدیث ہے جو ہمیں 6ٹھی 7ویں 8ویں کی اسلامیات کی بکس کے اندر بھی ہمیں یہ پڑھی ہوئی لکھی ہوئی ملتی ہے. اس سے بڑی جو ہے وہ اہمیت اور فضیلت والی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جہاں پھر اللہ کے پیارے حبیب نے فرما دیا کہ محنت کرنے والا، رزق حلال کمانے والا وہ اللہ کا محبوب ہے. اور جب ظاہر سی بات ہے جو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو اللہ کے محبوب کی برکت سے دوسری حدیث پاک کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے وہ کل کائنات کا محبوب بن جاتا ہے. بہترین جی، بہت خوبصورت بات. سر میں ایک بار پھر سوال اپنا ریپیٹ کرنا چاہوں گی کہ وہ شخص جو جسے معلوم بھی ہے، جس کی پہنچ ہی نہیں ہے رزق حلال کمانے تک کی، اور وہ کچھ ایسے غلط کام کر کے اپنے بچوں کی کفالت کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے اور کیا سزا ہے؟ کیا اسے آیا وہ اس کی بخشش ہے کہ اس کا رزق کیا کہلاتا ہے کمانے والا جو؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. کیا قرآن عزیز کے اندر یہ والی بات بیان نہیں کی؟ اللہ تبارک و تعالی نے کتنے مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا کہ رزق دینے والا میں ہوں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین واللہ خیر الرازقین. جا بجا یہ والی آیات مقدسہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں. ارے بھی سوچنے والی بات یہ ہے کہ ان آیات کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین بھی تو ہونا چاہیے. جس طرح کہ ہمارے ایمان کے اندر یہ بنیادی طور پر یہ بات شامل ہے، ارکان اسلام کے اندر یہ بات شامل ہے کہ ہمارا قرآن پر ایمان بھی ہونا چاہیے، تو پھر قرآن کی تعلیمات پر ایمان بھی ہونا چاہیے. رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اب جہاں پر مرضی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق آپ کے لیے مقرر فرما دیا ہے وہ آپ کو ضرور پہنچے گا. جب تک وہ رزق نہیں پہنچے گا تب تک آپ اس دنیا سے جائیں گے نہیں. اپنے رزق کی مقرر میعاد جو مقرر ہے اس کو مکمل کر کے آپ اس دنیا سے پردہ کریں گے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. دوسرے نمبر پر ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے نہ رہیں، محنت کریں. محنت میں عظمت ہے. ظاہر سی بات ہے حدیث پاک کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ من جدہ وجدہ، جس نے محنت کی ہے، جس نے کوشش کیا، وہ اپنے مقصد کو ضرور پائے گا. دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کی کوشش کو رائے گاں اور بیکار نہیں جانے دیتا. اغیار جو ہے وہ محنت کرتے ہیں اور محنت کے بل بوتے پر آج دنیا میں کہاں پر پہنچ گئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی چاہیے، کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، ہر کام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو عزت عطا فرماتا ہے. ہمیں چاہیے کہ کام جو ہے وہ فی الفور شروع کریں، اللہ کا نام لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت پیدا فرمائے گا. میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. اللہ کے پیارے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر اور کہنے لگا یا رسول اللہ میری مدد فرمائے. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کچھ پیسے؟ انہوں نے کہا میرے پاس 4 درہم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا کیجئے بازار سے جا کر ایک کلہاڑا لے کر آئیے، میں اس کی دستی جو ہے وہ بنا کر دے دوں. وہ کلہاڑا لے کر آیا، اس کی دستی بنائی گئی. رسی جو ہے اللہ کے پیارے حبیب نے ان کو عطا فرمائی اور فرمایا ایسا کرو جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، لکڑیاں کاٹ کر شام کو جا کر بیچ دینا. چند ہی دنوں کے اندر وہ شخص جو ہے وہ مالا مال ہو گیا اور اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بھیک مانگنے کی محتاجی سے بتا لیا ہے. آپ نے مجھے محنت کا وہ درس دیا ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے میں آج مالا مال ہو گیا ہوں، بلکہ میں دوسرے لوگوں کو بھی ان کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے قابل ہو گیا. ایمان کی پختگی ہونی چاہیے. ایمان کی پختگی ہونی چاہیے. زبردست. اچھا یہ بتائیے گا کوئی ایسا شخص جو حرام اس نے کمایا ہو لیکن اسے معلوم ہی نہ ہو کہ یہ رقم حرام کی ہے؟ تو اس حوالے سے دیکھا جائے ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جن معاملات کے اندر آپ کا عذر ہو، آپ کو علم نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان معاملات کے اندر آپ کو رخصت عطا فرماتا ہے جب تک کہ آپ کو ان معاملات کے بارے میں یا ان کی حقیقت کے بارے میں علم نہ ہو. تو وہ والا مال جو ہے اس مال کا حاصل کرنا وہ آپ کے لیے جائز ہے. اس سے آپ اپنی ضروریات کو بھی پورا کر سکتے ہیں، اپنے تمام کے تمام لوازمات، جب تک کہ آپ کو معلوم نہیں. جب تک کہ آپ کو اور اگر کسی کو معلوم ہو جائے اور وہ توبہ کر لے تو کیا کوئی گنجائش ہے؟ جی بالکل بالکل. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز میں حدیث مبارکہ میں کتنی تاکید فرمائی ہے. ایک شخص جو ہے وہ 100 کا قاتل ہے اور 100 کا قاتل اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. توبہ کرنا بذات خود ایک عبادت ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے. انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، جہاں پر غلطی ہو گئی ہے بہترین خطا کار وہی ہے جو فی الفور اللہ کے حضور جو ہے وہ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اللہ پاک نے یہاں تک فرمایا اگر تمہارے گناہوں کی تعداد زمین و آسمان کے درمیانی خلا کے برابر ہو جائے، اللہ کے حضور توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرما کر تمہیں یوں بنا دے گا جیسے ابھی دنیا میں آئے ہو. تو اللہ بے شک تبارک و جی، تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے. جی بے شک جی، بے شک، بہت خوبصورت بات، بشرط یہ کہ آپ اپنی غلطی کو مانیں اور توبہ کر لیں. ایک شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک. ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، ان سے کنٹینیو کرتے ہیں. گفتگو بہت اچھی چل رہی تھی. سر یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی جگہ پر کام کرتا ہے جہاں وہ نہیں جانتا کہ کس طرح سے پیسے کمائے جا رہے ہیں، پھر اس کی کمائی کیا حلال ہے یا وہ حرام کما رہا ہے؟ جی، اس حوالے سے دو باتیں ہیں. پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اگر وہ نہیں جانتا تو اس کی کمائی جو ہے وہ اس کے لیے جائز ہے. لیکن ٹھیک ہے. اگر وہ جانتا ہے کہ یہاں پر کام جو ہے وہ یعنی ناجائز ہو رہا ہے، حرام کام ہو رہا ہے، پھر اسے چاہیے کہ وہ والی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دے اور اس کے حصول کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ جو ہے وہ تلاش کرے. ظاہر سی بات ہے اس نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے، اور جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو دونوں جہانوں میں کامرانی اور سرفرازی عطا فرماتا ہے. یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کے اندر بندے کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. دیکھیں، تین بنیادی باتیں ہیں. رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، موت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. جب ہمارا ان تین باتوں پر ایمان اور یقین ہوگا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں تنہا چھوڑ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے، اور ہمارے لیے اگر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک دروازہ جو ہے وہ ہمارے لیے بند ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور دروازے جو ہے وہ بندے کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ پاک نے قرآن عزیز کے اندر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بندہ میری ذات پہ بھروسہ رکھتا ہے میں اس کے لیے کافی ہوں. دوسرے مقام پہ فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ دیکھا جائے بچپن سے لے کر یہاں تک لانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اس کی تمام کی تمام ضروریات کو پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اسے ہر قسم کی بیماری سے، آفت سے، پریشانی سے نجات دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اسے چاہیے اپنے ایمان کو مضبوط بنائے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے، اور اگر کوئی دوسرا ذریعہ اللہ کی رضا کے لیے وہ تلاش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت بھی فرمائے گا اور اس کے اندر اس کے رزق میں اضافہ بھی فرمائے گا. سر حرام کمانے والوں کی کیا سزا ہے؟ لیکن جی، حرام کمانے والوں کی سب سے بڑی سزا تو یہ ہے کہ حرام کے لقمے کی نحوست کی وجہ سے ان کا جسم جو ہے وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. اب نہ صرف جسمانی طور پر وہ بیمار ہو جاتے ہیں بلکہ روحانی طور پر بھی ان کے اندر بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر روحانی طور پر بغض، حسد، تعصب، کینہ، یہ ساری کی ساری بیماریاں ان برے کاموں کی وجہ سے، ان حرام کے رزق کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. اچھا، یہ علامات ہیں جو یہ ظاہر ہونا علامات شروع ہیں، ہو جاتی ہیں. یہ علامات ہیں رزق حرام کی. رزق حرام کی علامات یہ بھی ہے کہ اس کا جسم جو ہے وہ لاغر ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اس کے اندر کام کرنے کی استعداد اور صلاحیت نہیں رہتی. مطلب جو پیسے وہ کما رہا ہے پھر اسی طرح سے وہ نکل بھی جاتے ہیں، اسی طرح سے وہ نکل بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ حرام کا مال ہے. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے، اس کا دین بھی پاک ہے اور اس کا پیارا رسول بھی پاک ہے، تو اس کے نام لیوا بھی پاک ہونے چاہیے. ظاہری سی بات ہے، مومن کہتے بھی اس کو ہیں کہ جس کے اندر صرف پاک چیز ہی ٹھہر سکتی ہے، ناپاک چیز اس جسم کے اندر ٹھہر نہیں سکتی. پورے کا پورا جسم جب زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جسم جو ہے یہ پاک و صاف ہو گیا ہے. اب اس کا تعلق جو ہے وہ طہارت کے ساتھ ہے. اب نجاست اور غلاظت جو ہے وہ اس جسم کے اندر برقرار نہیں رہ سکتی. اگر نجاست اور غلاظت آئے گی تو یہ جسم جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا، لاغر ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا. اور دوسرے نمبر پر دیکھا جائے کہ مال حرام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے نیک اعمال اور اس کی عبادات کو ضائع کر دیتا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور وہ صدقہ و خیرات مال حرام کا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مال حرام سے کیا جانے والا صدقہ قبول نہیں فرماتا. ہمیں سوچنا چاہیے. لیکن اگر مال حرام کا ایک درہم یا دینار یا ایک روپیہ ہے وہ اللہ کی رضا میں خرچ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی قبول فرماتا ہے. جی اچھا سر، یہیں پر میں ایک اور سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے ایک شخص کام کر رہا ہے کہیں پر اور پروڈکٹ ہے اس کے پاس، اس نے وہ پروڈکٹ سیل کرنا ہے جس کے اوپر اس کے باس اسے کہتے ہیں کہ یہ 100 روپے کا پروڈکٹ ہے، اگر آپ اسے 120 کا یا 150 کا سیل کرتے ہو تو وہ پروفٹ آپ کا ہے، تو وہ جو کمائی ہے وہ کس میں آتی ہے؟ وہ اس کے لیے جائز ہے. اس آدمی کے لیے ایسا بالکل وہ کر سکتا ہے کیونکہ شریعت کے اندر اسے اس بات کی اجازت دی گئی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر سی بات ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافع جو ہے اس کو حاصل کرنا اس کو جائز قرار دیا. وہ اس کی محنت کا صلہ ہے, اس کی کوشش کا صلہ ہے. جو آدمی جتنی کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. اچھا یہ منافع کی پرسنٹیج بھی بتائیے گا کہ یہ کتنا ہونا چاہیے؟ دین کے اندر منافع کی پرسنٹیج نہیں ہے. آپ جتنا مرضی چاہے منافع حاصل کر سکتے ہیں, لیکن منافع کے اندر ایک چیز کا ضرور خیال رکھا جائے. ہمارے دین کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا خیر الناس من ینفع الناس, بہترین آدمی وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہے. جب آپ منافع حاصل کریں تو اس وقت یہ ضرور دیکھیں آیا کہ یہ منافع جو ہے یہ بندہ افورڈ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. آج کے زمانے میں دیکھا جائے چیز 10 روپے کی ہوتی ہے, ہم لوگ اسے 100 روپے کی بیچ رہے ہیں, تو یہ تو ظلم اور زیادتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم لوگوں کو پسند نہیں فرماتا. ہمیں چاہیے کہ جتنے کی چیز لے لی ہے آپ اتنے کی فرض کریں. 10 روپے کی چیز ہے, چلیں آپ 20 روپے لے لیں, دگنا منافع لے لیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ 10 روپے کی چیز آپ 100 روپے مطلب میں بیچیں. منافع آپ کمائیں لیکن ایسے نہیں کہ آپ کسی کا نقصان کر دیں. جی بالکل ایسا مطلب اتنا منافع کمائیں جو سامنے والا افورڈ کر سکتا کر ہے. سکتا سر ایک خوبصورت سا پیغام اور اس کی اہمیت کے حوالے سے. جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے زندگی کے تمام معاملات کے اندر اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھیں, اللہ کی ذات پر اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں, اللہ کی ذات پر اپنا بھروسہ رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جن کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا اس کے اوپر عمل کریں. ہمارے زندگی کے تمام معاملات کا حل جو ہے وہ انہی چیزوں کے اندر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ رزق حلال جو ہے اس کا اہتمام کرے. رزق حلال کا اہتمام کرنا یہ بندے کے لیے دنیا کے اندر بھی نفع کا باعث ہے اور آخرت کے اندر بھی نفع کا باعث ہے. جی بہترین جی, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کے وقت کا. جی ویورز, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی بھی کام کرنا ہے, سٹارٹ کرنا ہے, یا پھر کوئی بھی پریشانی آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے, تو آپ نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے, اپنا اس بات پہ فیتھ رکھنا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں, اور اگر آپ پازیٹیو سوچ رہے ہیں, اچھا سوچ رہے ہیں, جس میں کسی کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے, کسی کا نقصان نہیں ہے, تو یقیناً آپ کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے. آپ کو صرف اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے, اللہ پہ بھروسہ ہونا چاہیے, اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں جس میں کسی کا نقصان نہیں ہو رہا ہے, آپ وہ کام ایزیلی کر سکتے ہیں. نہ کہ یہ کہ آپ یہ سوچتے رہیں, اللہ تعالیٰ نے محنت کرنے کے لیے بھی کہا ہے, نہ کہ یہ کہ آپ یہ سوچیں دعا کریں کہ ہمارے پاس یہ چیز جادوئی طور پہ آ جائے. تو آپ کو محنت اور کوشش وہ تو کرنی ہی ہوگی, اور وہ کیسے کرنی ہوگی؟ اللہ پر یقین کر کے. اب یہاں پر اہمیت کی جس حوالے سے انہوں نے بات بتائی کہ کتنی خوبصورت, کہ اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اپنا دوست قرار دیا ہے جو رزق حلال کماتا ہے. اس خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ سب سے اجازت لیتی ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ نئے سیگمنٹس کے ساتھ, نئی گیسٹس کے ساتھ آپ کے پاس پھر سے تشریف لائیں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.